بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شرح قصیدہ بردہ شریف کا حلقہ نمبر 6 پیش خدمت ہے۔ بردہ شریف کا شعر نمبر 2: ام حبت الریح من تلقاء کاظمة اومض البرق فی الظلماء من عظم۔ ترجمہ: یا کاظمہ جو کہ محبوب کی بستی ہے کی طرف سے ہوا چلی ہے، یا عظم نامی پہاڑ کی طرف سے اندھیری رات میں بجلی چمکی ہے۔ حل لغات: حبہ یا حبو کے معنی آتے ہیں الریح ہوا کا چلنا، ریح اس کی جمع ریاح ہوا کو کہتے ہیں۔ تلقاء جانب، سمت اور طرف کے معنی میں ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ۔ کاظمہ مدینہ منورہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے۔ البتہ یہ لفظ کاظمہ یکظم غیظہ یا علی غیظہ کے معنی میں جس کو غصہ کو ضبط کرنا، غصہ کو پی جانا کہا جاتا ہے، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اومضا باب افعال سے ہے، جبکہ ضربہ سے ہو ومضا تو دونوں کے معنی آتے ہیں بجلی کا چمکنا یا دھیمے دھیمے چمکنا۔ البرق بجلی کو کہتے ہیں۔ نصرہ سے یہ لفظ آئے تو بجلی کا چمکنا۔ الظلماء یہ اظلم کا مؤنث ہے، مراد ہے تاریک رات۔ عظم مدینہ منورہ کے قریب ایک پہاڑ یا وادی کا نام ہے۔ تشریح میں عرض ہے کہ شاعر نے پہلے اور اس دوسرے شعر میں خون آلود اشک باری کے 3 اسباب بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا سبب تو محبوب کو یاد کرنا ہے کہ اس کی یاد جب آتی ہے تو محبت تازہ ہو جاتی ہے اور ماضی کے لمحات کی کسک پھر دل میں ابھر آتی ہے اور بے اختیار آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ماسوا کو مٹاتی چلی گئی۔ دوسرا سبب محبوب کے شہر کاظمہ کی طرف سے نسیم سبک خرام کا چلنا، کہ جب وہ چلتی ہے تو محب صادق محسوس کرتا ہے کہ یہ ہوائے مست خرام دیار محبوب سے گزر کر آ رہی ہے تو یقیناً محبوب کے گھر سے لمس کر کے آئی ہوگی، اور یہ لطیف تصور عاشق صادق کے مشام جان کو ایک فرحت و تازگی بخشتا ہے۔ تو اس قدر احساسات کے قرب کے باوجود وہ خود کو محبوب سے جدا پا کر اشک افشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے لائی ہے باد صبا خوشبوئے دوست، لائی ہے باد صبا خوشبوئے دوست، جہاں سے بھی محبوب تر ہے خوئے دوست۔ تیسرا سبب دیار محبوب کی جانب سے بجلی کا چمکنا، کہ اس کی چمک کی روشنی میں دیار محبوب کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں اور عاشق زار کی نظروں میں محبوب کے دیار اور ان کے آثار عیاں ہوتے ہیں تو وہ ماضی کی یادوں میں کھو جاتا ہے اور وہ یادوں کی شدت کے سبب آنکھوں پر قابو نہیں رکھ پاتا اور اشک باری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ گریہ عاشق کی یہ 3 اسباب ہیں: محبوب کی یاد کا تازہ ہونا، کوئے محبوب سے ہوا کا چلنا جو محبوب کی خوشبو لا رہی ہے، اور دیار محبوب کی جانب سے بجلی کا چمکنا کہ اس کی روشنی میں دیار محبوب کو دیکھ کر تڑپ جائے۔ یہ چیزیں عشاق و بے دل حضرات کے خواص میں سے ہیں۔ چمن کوچے جانا سے یہ کیا آتی ہے، ناز کرتی ہوئی جو باد صبا آتی ہے۔ اسی طرح کسی شاعر کا اظہار محبت اس اسلوب میں یوں ہے: جب بھی محبوب کا گھر مجھ کو نظر آتا ہے، دل تڑپ اٹھتا ہے، آنکھوں میں گوہر آتا ہے۔ یہی اسلوب دراصل شاعر محترم علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے اظہار تشبیب کا ہے، جس کے حقیقی احساسات کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ دل عاشق کا وہ غیر مرئی تعلق جو محبوب کی ذات و صفات و متعلقات سے ہوتا ہے، وہ بلا شبہ ایسے اثرات رکھتا ہے کہ ذرا ذرا سی کیفیات پر تغیر و تنوع سے متاثر ہوتا ہے، اور اس قدر متاثر ہوتا ہے کہ بلا اختیار آنسوؤں کی لڑی اس کے چہرے پر عیاں ہو جاتی ہے، اور کبھی تو اس قدر شدید تاثر ہوتا ہے کہ آنسوؤں کے ساتھ آنکھوں سے خون بہہ پڑتا ہے۔ یہی صورتحال اس شعر میں بیان کی گئی ہے۔
یاد جب مجھ کو مدینے کی ہوا آتی ہے، نام لیتا ہوں تو خوشبوئے وفا آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ ہم سب کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔